نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کہہ کر اسے وہاں سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ان کے گناہ یعنی ان انسانوں کے گناہ جو ہیں وہ انہیں خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور انہیں بہکا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ اس راستے پر چلنے والے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کوئی زور نہ چل سکے گا، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ کر دیا گیا ہے جو شیطان کی روش پر چلیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا، بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا اس میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جنت میں وہ لوگ جو کہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 47۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوگی تو بھی ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر ہم نے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان بھی بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے رنجشیں، ناراضگیاں، گرجز آ جاتے ہیں، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب چیزیں ان کے دلوں سے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 48۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی، نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، یعنی دنیاوی زندگی میں اگر پیٹ پالنے کے لیے وہاں کچھ انہیں محنت مشقت کرنی پڑتی تھی تو یہاں پر یعنی جنت میں انہیں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ہر مطلوبہ چیز طلب کرنے سے پہلے ہی حاصل کر دی جائے گی، اور ان کے لیے یہ سب نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہوں گی، ان کی زندگی میں دائمی ہوگی۔ آیت نمبر 49۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 50۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے امید بھی دلاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات کا ذکر ایک ساتھ کر دیا تاکہ لوگ نہ تو اللہ کی بخشش پر ہی تکیہ لگا کر بے خوف ہو کر بیٹھ جائیں، نہ ہی گناہوں کے کاموں پر ہی ڈھیر لگا دیں اور مایوس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے بعد اپنے نیک اعمال پر تکیہ کر کے بے خوف ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے اور نیکی کی روش پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔